السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکو ٹی وی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویسل اور کالم کیا ہے، ویسل کی کون کون سی اقسام ہے اور کالم کیسے کام کرتا ہے، اور انٹرویو کے اندر کالم کے کون کون سے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویسل کیا ہے۔ ویسل ہمارا جو ہے ہائی پریشر کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہائی پریشر مٹیریل ہے جیسے کہ کوئی گیس وغیرہ ہے، اگر اس کو ہم ٹینک کے اندر سٹور نہیں کر سکتے تو اس کو ہم ویسل کے اندر سٹور کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کالم کا کیا کام ہے جی؟ کالم ڈسٹریبیوٹ کا کام کرتا ہے۔ مثلاً اگر کروڈ آئل نکلا ہے زمین سے تو اس کی صفائی یا اس کے اندر سے کوئی ایسے پروسیس کے اندر گزارا جاتا ہے، وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ کالم کے اندر ہی گزارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر گزارنے کے بعد وہ مختلف چیزیں مکس ہوتی ہیں، ان مکس چیزوں کو ہم نے کالم کے اندر علیحدہ علیحدہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً ایک کروڈ آئل ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ کالم کے اندر داخل کرنا ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کالم کے 3 سیکشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فیڈ سیکشن، ایک ہوتا ہے ایگزائٹ سیکشن، اور ایک ریفیکٹرنگ اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو ہم ریفیکٹرنگ سیکشن کہتے ہیں۔ جو فیڈ سیکشن ہوتا ہے یہ سینٹر میں ہوتا ہے، جو ایگزاسٹ سیکشن ہوتا ہے یہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فیڈ سیکشن کے اندر ہم کسی بھی کروڈ آئل وغیرہ کو ہم داخل کریں گے، اور نیچے سے ایگزاسٹ یعنی کہ حرارت دیں گے، ہیٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ گرم کرے گا، جو ہمارا لو مطلب یا جس کا وزن زیادہ ہوگا نا، والیوم جو یعنی کہ وزن زیادہ ہوگا وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا، جس کا وزن یعنی گیس وغیرہ ہے وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اگر ٹمپریچر دیتے ہیں نا 600 سینٹی گریڈ، تو نیچے جو وزنی مٹیریل ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ وزنی مٹیریل وہ اس کو ایک علیحدہ پیپ سے نکال لیا جائے گا، جو اس سے کم یعنی کہ وزن رکھتا ہے اس کو علیحدہ نکال لیا جائے گا، جو بالکل یعنی کہ گیس ہے اس کو اوپر سے نکال لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ 600 ہم ٹمپریچر دیں گے نا، تو سب سے پہلے جو ہمارا یہ بحری جہازوں کا آئل ہوتا ہے اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے لیوب آئل ہوتے ہیں اس لیوب آئل کو باہر نکال لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے ڈیزل کو باہر نکال لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ جیسے جیسے اوپر جاتا ہے نا، ٹمپریچر بھی کم ہوتا جاتا ہے اور مٹیریل کا جو وزن ہے وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ بیس کے اندر ہمارا جو حرارت تھی اس کا ٹمپریچر 600 ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے ہم نے بحری جہاز کا آئل نکالا ہے، تو تھوڑا سا اوپر جا کے جو پائپ لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے ہم نے جو لیوب آئل ہے اس کو باہر نکالا، لیکن اس کا ٹمپریچر یہاں پہ کم ہے جو نیچے سے حرارت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے جب ہم نے جہاز کا آئل نکالنا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ پٹرول کا آئل نکالنا ہے، اس کے بعد ہمارے کیمیکل نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیمیکل نکلنے کے بعد سب سے اوپر سے ہماری گیس نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا ایک کالم، اور کالم کے اندر سب چیزوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب انٹرویو کے اندر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کالم کے جو مین وے ہے اس کو اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہے اور باکس اپ کرنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ جب بھی ہم نے کالم کے مین وے کھولنے ہیں تو سب سے اوپر والا مین وے کھولنا ہے اور ایسے نیچے کھولتے آنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے باکس اپ کرنا ہے تو سب سے نیچے والا پہلے بند کرنا ہے اور ایسے بند کرتے ہوئے اوپر چلا جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا ایک کویسچن۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے جی جو کالم کے اندر ٹرے لگی ہوتی ہیں وہ کتنی اقسام کی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ٹرے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی۔ ایک لگی ہوتی ہیں ہماری ٹرے، اور ایک ہماری لگی ہوتی ہیں پیکنگ۔ یہ دونوں کالموں کے اندر فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جو پیکنگ کالم ہوتا ہے اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے یعنی کہ کالم کی، اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے، جبکہ ہمارا جو ٹرے والا کالم ہوتا ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو ہم سٹیج کالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے ہی 3 سیکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ ہمارا جو پیکنگ کالم ہوتا ہے اس کے اندر ہائٹ کم ہوتی ہے۔
تو میں بتا رہا تھا جی ٹرے کتنی اقسام کی ہوتی ہے. ٹرے ہماری 6 قسم کے اندر لگی ہو سکتی ہیں کالم کے اندر. ایک ہوتی ہے ہماری ببل کیپ ٹرے، اور دوسری ہے ہماری وال ٹرے. اس کے بعد ہماری ٹرے لگی ہو سکتی ہے بفل ٹرے، ڈوول فلو ٹرے، سیو ٹرے اور چمنی ٹرے. یہ ہماری 6 قسم کی ٹرے کالم کے اندر ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں 6 کی 6 ہی اندر ہوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی 2 یا 1 ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سے کویسچن کیا جا سکتا ہے جی یہ ٹرے جو کالم کے اندر لگی ہوتی ہیں یہ کس مٹیریل کی بنی ہوتی ہیں؟ یہ بنی ہوتی ہیں جی ہماری ایس ایس کی، سی ایس کی، یا کوئی بھی الوئے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سے کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہماری پیکنگ والا کالم ہوتا ہے یہ پیکنگ کتنی اقسام کی ہوتی ہیں؟ پیکنگ ہماری 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہماری اسٹرکچرل پیکنگ اور ایک ہوتی ہے ہماری رینڈم پیکنگ. ٹھیک ہے. یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ سے کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارا جس کالم کے اندر ہماری پلیٹ لگی ہوتی ہیں یا ٹرے لگی ہوتی ہیں اس کالم کا نام کیا ہے؟ اس کالم کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ سٹیج کالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سٹیج کانٹیکٹ کالم. ٹھیک ہے. اگر جس کالم کے اندر ہماری پیکنگ لگی ہوتی ہیں اس کالم کو ہم کنٹینیوس کالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور جو ہمارا پیکنگ کالم ہے اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے، جبکہ جو ہمارا ٹرے کالم ہوتا ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ سے وہ کویسچن کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ڈومیسٹک پیڈ لگے ہوتے ہیں کالم کے اندر ان کو نکالنے اور لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ لگانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ نکالنے کے لیے سب سے پہلے نکالیں گے تو لگائیں گے نا جی. سب سے پہلے نکالنا ہے جی ہم نے سنٹر والے پیس کو نکالنا ہے. آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈومیسٹک پیڈ ہوتا کیسے ہے. ڈومیسٹک پیڈ ایک گول یعنی 360 ڈگری میں ہوتا ہے، لیکن اس کے پیس بنے ہوتے ہیں 5-6 کاٹ کے. ٹھیک ہے. اس کی موٹائی آپ تقریباً 6-7 انچ موٹائی ہوتی ہے اور باقی یہ بالکل گول ہوتا ہے. اس کے پیس بنے ہوتے ہیں 5-6. ٹھیک ہے. سنٹر والے پیس کو سب سے پہلے باہر نکال لینا، اور باہر نکالنے کے بعد میں سائیڈوں والے پیس کو نکال لینا ہے. ان کی شکل آئی ٹائپ، ڈی ٹائپ ہو سکتی ہے، یہ جو ڈومیسٹک پیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لگانے کا کیا طریقہ ہے جی؟ سب سے پہلے ہم نے سائیڈ والے پیس پہلے لگا لینے ہیں. اس کے بعد جو درمیان والے 2 پیس ہیں نا ان دونوں پیسوں کو اکٹھا ٹیپر رکھ کے اوپر کی طرف اور کسی باری کی مدد سے نیچے دبا دینا ہے دونوں کو، اور پریس فٹ ہو جائیں گے یہ نیچے. یہ تھا ہمارا ڈومیسٹک پیڈ کو لگانے کا طریقہ. اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی کالم کے اندر آپ نے شٹ ڈاؤن کے اندر کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ نوزلیں ہوتی ہیں ان کی صفائی، ببل ٹرے وغیرہ صفائی، کام سارا صفائی کا ہی ہوتا ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور ٹی جوائنٹ ہوتے ہیں. ٹی جوائنٹ کیا ہوتا ہے جی؟ ویلڈنگ ہوتی ہے. ایک ویلڈنگ کو ہم نے پاور برش لگانا ہوتا ہے یا براس کا برش لگانا ہوتا ہے. پاور برش بعض جگہ پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ ریکوائرڈ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہمارا آئرن کا جو پاور برش ہے اس کی مدد سے چنگاری اٹھ سکتی ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی ہزارڈ مٹیریل ہوا تو آگ لگ سکتی ہے. اس لیے براس کا برش استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی ہینڈ کی مدد سے. ٹھیک ہے. مینولی صاف کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارے ٹی جوائنٹ 6 انچ تک ہم نے صاف کرنے ہوتے ہیں. یہ چیک کرنا ہوتا ہے جی ایک نان ڈسٹریکٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ اندر جو ویلڈنگ ہوئی ہے یہ قابل قبول ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ساری صفائی کر کے نیچے سے مٹیریل کو باہر نکال دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب باکس اپ کرنا ہوتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف مین وے یعنی اور باکس اپ کرتے ہوئے اوپر چلا جانا ہے. ٹھیک ہے. مین وے سارے بند کرنے کے بعد ڈی بلینڈنگ کی جاتی ہے. ڈی بلینڈنگ کے اندر جو بھی ہم نے پائپ کالم کے اندر آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم نے کھول دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اور اسی طرح ہماری شٹ ڈاؤن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور ہاؤس کیپنگ کر کے اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انیکو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔